إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم و معظم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو جو حقیقی معنوں میں تعریف کا مستحق ہے. بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزماں سرور کونین احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج مجھے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موضوع ہے قرآن اور لیلۃ القرآن. قرآن اور لیلۃ القرآن. اس سلسلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ یونس کی ایک آیت پڑھی ہے. بات کی شروعات اسی آیت سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی آپ بتا دیجئے، کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر آدمی کو جتنا خوش ہونا ہو خوش ہو جائے. اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر جتنا خوش ہونا ہے اتنا زیادہ خوش ہو جائے. اور یہ ایسی چیز ہے جو تمام جمع کی جانے والی چیزوں سے بہتر ہے. کون سی چیز؟ وہ فضل، وہ رحمت جو اللہ نے دیا ہے، جس پر اللہ نے کہا کہ فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ. تو وہ فضل، وہ رحمت اللہ فرما رہے ہیں آیت کے اخیر میں، تمام جمع کی جانے والی چیزوں سے وہ فضل و رحمت بہتر ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو سعید خدری، مشہور صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر نقل کی ہے کہ صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں. کیونکہ جس آیت کی تفسیر صحابی کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ تفسیر تو غلط نہیں ہو سکتی. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے. اللہ کے فضل سے مراد، اللہ نے جو کہا کہ قل بفضل اللہ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل پر خوشیاں مناؤ، تو یہاں فضل سے مراد قرآن ہے. اور وہ بھی رحمت ہی، رحمت سے مراد اہل بنانا ہے، کہ یعنی اے ایمان والو،
اے مسلمانوں اس بات پر تم بہت زیادہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے اور تمہیں اہل بنایا ہے کہ تم لو اس کو. قرآن فضل دیا ہے, قرآن دیا ہے, اور وہ بھی رحمت ہی تمہیں اہل بنایا ہے, تو اس پر تم خوشی مناؤ. اور آیت کے اخیر میں جو ہے تمام جمع کی جانے والی چیزوں سے بہتر ہے, مطلب یہ کہ سونا چاندی دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیزوں سے زیادہ افضل, زیادہ بہتر, زیادہ اعلیٰ کیا ہے؟ قرآن ہے. یہ تفسیر کس نے کی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے. اب یہاں جب ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے قرآن دیا ہے, تمہیں اہل بنایا ہے, اس پر خوشیاں مناؤ, تو خوشیاں منانے کا مطلب کیا ہے؟ عام طور سے آج خوشی منانے کا بولے تو ڈانس کرنا, لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے. خوش بولے تو کوئی ایسی حرکت کرنا وہ بندروں والی ہے نا, وہی سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو. شادی بیاہ خوشی کا دن ہے تو کیا کرو؟ بندروں جیسی حرکت کرو. خوشی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو, اس پر عمل کرو. زندگی کی ہر شاہراہ پر جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو, قرآن سے تم روشنی تلاش کرو. جب بھی کسی مسئلے کو تمہیں پوچھنا ہے, قرآن میں ڈھونڈو, قرآن کو سمجھو, قرآن کو سمجھ کر کے پڑھو. اور اگر آدمی یہ نہ کرے, قرآن اللہ نے دیا ہے پھر بھی آدمی کیا ہے اپنے آپ کو اہل ثابت نہ کرے, اللہ نے اہل والا بنایا ہے مگر اہل والا ثابت نہ کرے, تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال بھی اللہ نے قرآن میں دی. اب صحابہ کرام کیسے تھے؟ انہوں نے اپنے آپ کو کر کے بتایا تھا کہ ہم اہل ہیں. صحابہ کرام نے کر کے بتایا تھا نا, کر کے بتایا تھا کہ ہم قرآن کے تھامنے والے ہیں, ہم قرآن والے ہیں, کتاب و سنت والے ہیں. یہ پریکٹیکل میں ان لوگوں نے کر کے بتایا تھا دنیا کے سامنے, صحابہ کرام نے. اسی لیے مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کن کی؟ پچھلے لوگوں کی, جن کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابیں دی اور وہ لوگ اپنے آپ کو اہل نہیں ثابت کر سکے, تو اللہ نے ان کی مثال دی ہے. کیونکہ قرآن جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور قرآن کا نزول جب ہو رہا تھا, جو لوگ تھے ان لوگوں نے قرآن کو بڑی مضبوطی سے تھاما تھا. تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آیت تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان لوگوں نے نہیں تھاما. اسی لیے اللہ نے مثال دی پچھلی قوم کی, بنو اسرائیل کی, جن کو اللہ نے تورات دی تھی. اللہ رب العالمین نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا, تورات دی گئی, اس کو تھامنے کا حکم دیا گیا, پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا, نہ پڑھا, نہ سمجھا, نہ دوسروں تک پہنچایا اس کو, اس کتاب کو انہوں نے سمجھا بھی نہیں, نہ پڑھا, نہ دوسروں تک پہنچایا. تو اللہ فرماتا ہے کمثل الحمار يحمل اسفارا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو. گدھے کی سی ہے, جی ہاں, گدھے کے اوپر آپ قیمتی کتابیں لاد دو, لوڈ کر دو, وہ کیا سمجھے گا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ میرے اوپر بڑی عظیم کتابیں لوڈ کی گئی ہیں, بڑا اونچا ہو گیا. آپ اینٹ لاد دو اس کے اوپر, تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ جی سمجھے گا. آپ پورا قرآن لاد دو اس کے اوپر, مصحف لاد دو اس کے اوپر, تب بھی اس کو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے کہ جو لوگ کتاب کو تھامتے نہیں, اللہ نے دے دیا کتاب مگر نہ سمجھتے, نہ پڑھتے, نہ اس کے مطابق زندگی گزارتے, تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے جو اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں. اب یہاں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بس کتاب لے لیا, مانتا تو ہے مگر عمل نہیں کرتا, اور عمل نہیں کرنا جھٹلانا. اس میں تمام لوگ داخل ہیں, تمام لوگ کہ آپ کتاب قرآن مجید پڑھتے تو ہیں مگر عمل نہیں کرتے, عمل نہیں کرتے, تو ان کی مثال بہت بری ہے اور وہ جھٹلانے جیسی ہے. اور اللہ فرماتا ہے اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ہم لوگوں کے لیے سمجھنے والی بات ہے, عبرت والی بات ہے کہ اللہ نے
قرآن جیسی مقدس کتاب ہمیں دیا، ہم کو چنا امت محمدیہ کو، قرآن جیسی مقدس کتاب، مگر ہم جو ہے اپنے آپ کو اہل اس کا ثابت نہیں کر پا رہا۔ قرآن مجید کو آج ہم پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ بہت ہوا تو قرآن سے لگاؤ صرف اتنا ہمارا ہے کہ قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں بس، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھتے بھی چلے گئے۔ کتنے قرآن ختم ہوئے؟ 2 4 6 10۔ آج لوگوں کا عادت یہ ہے کہ لوگ ایک رات میں بھی قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ سوچتے کہ ایک رات میں قرآن ختم نہیں کرنا ہے، ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیے، پورا قرآن ہو گیا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ بسی ہوتا ہے، اور پھر قرآن کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ 3 راتوں میں آپ اس شام ختم کر رہے ہیں، 3 راتوں پورا قرآن ختم، شبینہ ختم، یہ ماحول ہے۔ جبکہ یہ قرآن کا حق ادا کرنا نہیں ہوا، قرآن کو تھامنا نہیں ہوا، بلکہ قرآن کا مذاق بنانا ہے۔ اسی لیے ذرا سوچو غور کرو کہ ایک کتاب جسے ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، بچپن سے جب ہم 5 سال 6 سال کے ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہم کو جو ہے قرآنی قاعدہ پڑھا کر کے مسجد میں بھیجتے ہیں، یا بہت سارے لوگ گھروں پر ٹیوشن لگاتے ہیں، حافظ صاحب پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک کتاب جس کو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، وہ کتاب ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی نشانی ہو وہ کتاب، ساری زندگی چاہے تھوڑا چاہے زیادہ اس کتاب کو ہم پڑھتے رہے، لیکن زندگی پوری گزر گئی، 50 سال 60 سال کی زندگی پوری ختم ہو گئی، اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہوا تھا ہم کو نہیں پتا۔ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی یہ کتاب اخبار یہ آدمی انگلش نہیں جانتا، وہ نہیں پڑھتا، کیوں؟ میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ واٹس ایپ پر ایک میسج آتا ہے، تب بھی آدمی بولتا ہے کہ یہ میسج آیا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اس میسج کا مطلب کیا ہے، میسج والے نے کیا کہا، اس کا مطلب کیا ہے، سمجھ میں آتا سمجھاؤ۔ اور ایک اللہ کی کتاب جو زندگی کے لیے مشرع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری قانون، آخری شریعت، رب ذوالجلال والعرش والے نے جس نے ہم کو بنایا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک رولز بنا کر کے، ایک شریعت ایک قانون بنا کر ہم کو دیا، زندگی بھر کرتے رہتے ہیں، مگر اس میں لکھا کیا ہوا ہے کبھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم کتنے عقل مند ہیں کسی سے اندازہ لگا نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اس کو سوچو۔ قرآن سے اس نے آیتیں پڑھ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، بہت ہی سچا ہے، اور ان مومنوں کو نیک عمل کرتے ہیں، اچھا عمل جو لوگ کرتے ہیں، اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو بتاتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، رائٹ اور رانگ کیا ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اور جو اچھا کام کرتے ہیں بتاتا ہے کہ تمہارے لیے کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب تمہارے لیے ہے، وہ بتاتا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، برا کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، قرآن انہیں آگاہ کرتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھے لوگوں کو کیا ملے گا وہ بھی بتاتا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی بتاتا ہے۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ سب سے سچا دین کون سا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ سب سے سچا قانون کون سا ہے، قرآن بتاتا ہے سب سے اچھا عقیدہ کون سا ہے، قرآن بتاتا ہے سب سے اچھی تہذیب، سب سے اچھا کلچر کیا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ نظام حیات ہمارا کیسا ہونا چاہیے، قرآن بتاتا ہے ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہماری معیشت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ الغرض زندگی کے ہر شعبے میں جو قرآن کی رہنمائی ہے، سب سے بہترین، سب سے سچی رہنمائی، اس کتاب سے بہتر رہنمائی کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس قرآن سے زیادہ سچ کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اور اس قرآن کو صرف ہم ریڈ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں۔ وہ سب ہم نے الگ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے مولوی صاحب لوگوں کا، وہ ان کا کام، وہ کر لیں گے اور ہم کو بتا دیں گے۔
بس اب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اچھے طریقے سے بات پہنچا دیتے ہیں، اور اس میں کچھ برے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو غلط طریقے سے بات کو پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں جان لو کہ قرآن کا حق یہ نہیں ہے جو آج ہم ادا کر رہے ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ آپ ایک ہی آیت پڑھو اور سمجھو کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایسے بھی واقعات آئے ہیں، ایک آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تہجد کی نماز ختم کر دی ہے، صرف ایک آیت میں۔ سوچو، اسی ایک آیت کو پوری رات ریپیٹ کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دہراتے رہے دہراتے رہے دہراتے رہے دہراتے رہے دہراتے رہے، ایک ہی آیت۔ کتنا زیادہ آپ نے پڑھا وہ اصل نہیں، کتنا زیادہ آپ نے سمجھا وہ زیادہ اصل ہے۔ اسی لیے سمجھیے قرآن مجید کو، سمجھنے کی کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تبھی تو اس کا حق ادا ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ورنہ آپ پڑھتے صرف چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہا ہے، ہمیں کیسے اللہ رب العالمین کے ساتھ رہنا کیسے پتا چلے گا؟ وہ ایک قانون کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اور جب تک سمجھیں گے نہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کبھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سمجھے، سیکھے اور دوسروں کو سمجھائے سکھائے، سب سے بہترین آدمی وہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے بھی اور کفر کی وادی میں ایک شمع جلائے۔ بہترین شخص ہے وہ جو قرآن کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور دوسروں کو سمجھاتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تم میں بہترین شخص ہے، یہ بات کائنات کے سب سے بہترین شخص نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، بے شک لوگوں میں کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، لوگوں میں کچھ لوگ اللہ کے بڑے خاص بندے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں۔ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تبھی تو عمل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنی لائف گزارتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ بندے تو سب ہیں مگر خاص بندے وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں۔ صحابہ کرام کو قرآن سے کتنا لگاؤ تھا، قرآن کو کس طرح وہ دیکھتے تھے، قرآن کو کس طرح سمجھتے تھے، قرآن کے تعلق سے ان کا نظریہ کیا تھا، وہ چند واقعات میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ ہم لوگ کیسا سمجھتے ہیں وہ تو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہم لوگ قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کے پاس ہمارے پاس قرآن کا کیا مقام، کہ نیا گھر بنائے تو سب سے پہلے قرآن لے کر کے جانا، کیوں؟ برکت والی کتاب ہے نہیں، اس کو اچھے سے اچھے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کو طاق پہ رکھ دینا۔ کبھی اگر گر گیا تو پوچھنا مولانا سے آ کر کے مولانا قرآن گر گئی کیا کرنا، کتنا صدقہ دینا، کیا سزا ہے، کیا گناہ ہے، یہ معلوم کرنا۔ قرآن نہیں پڑھے تو اس کے بارے میں نہیں پوچھنا ہے نا، کہ قرآن میں نہیں پڑھ رہا ہوں تو کتنی سزا ملتی۔ میرے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تو بچے یہی مسجد میں آ کر پڑھ لیتے اور گھر پر کچھ بھی نہیں پڑھتے، اس کے بارے میں نہیں پوچھتے۔ قرآن گر گئی تو کیا کرنا، چومنا، سینے سے لگا لینا ہے نا۔ قرآن کا اتنا ادب کرنا کہ ہاتھوں میں اس طرح نہیں پکڑنا، سینے سے لگا کر کے چلنا، اور کبھی قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو فوراً گھر سے لانا قرآن کی قسم کھا لینا۔ تعویذ بنانے کی ضرورت ہے تو وہ آیتیں لکھ کر کے ہم تعویذ بنا لیتے۔ اسی واسطے جہیز کی باری آئے تو سب سے پہلے نمبر پر ہم قرآن کا نام لکھتے ہیں، یہ ہمارا قرآن کا مقام ہے، یہی مقام ہمارے پاس۔ لیکن صحابہ کرام کے پاس کیا مقام تھا وہ ذرا سنیے، صحابہ کرام قرآن کے ساتھ کیسا لگاؤ رکھتے تھے وہ سنیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جس وقت کا یہ واقعہ ہے 3 ہی لوگ رہتے تھے، 3 افراد رہتے تھے، اور ان تینوں افراد نے ٹائم متعین کر رکھا تھا، رات میں قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اس میں قرآن پڑھیں گے۔ تو ایک صاحب شروع کرتے قرآن، 2 لوگ سوئے رہتے،
اب ایک صاحب قرآن پڑھتے رہتے، جب ان کا ٹائم ختم ہو جاتا، سونے کی باری آ جاتی، تو یہ آتے دوسرے صاحب کو جگا دیتے، دوسرے صاحب ریڈیو کر کے وہ شروع کر دیتے، پھر اس کے بعد دوسرے صاحب جب ختم کرتے تو تیسرے صاحب کو جگا دیتے، رات پوری ختم ہو جاتی، فجر کا ٹائم ہو جاتا. یعنی اس گھر میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پوری رات قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی. یہ قرآن کا مقام تھا. ہمارے پاس رمضان میں بھی کتنے سارے لوگ ہیں گھر کے اندر قرآن ہی نہیں پڑھتے، بہت ہو گیا تو نماز سے 10 منٹ پہلے آ گئے اور اس کے بعد سامنے سے قرآن اٹھایا اور پڑھ لیا، اس کے بعد پیک کر کے رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ گراہک موجود ہوگا دکان پہ. ہمارے پاس یہی مقام ہے، یہی قرآن کا مطلب سمجھتے ہیں. اور سنو، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی، سچا واقعہ بالکل. یہ پورے واقعات جو میں بتا رہا ہوں، کوئی اولیاء اللہ کیے تھے، وہ فلاں صاحب کیے تھے، سر پیر کی بات نہیں، نہ جن واقعات کا سر ہو نہ پیر ہو، فلاں صاحب بتا رہے تھے، ایسا کچھ نہیں. یہ احادیث ہے جو میں سنا رہا ہوں، یہ صحابہ کے واقعات جو میں بتا رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے سچے واقعات ہیں کہ جن کے تعلق سے عرش والے نے، اس دنیا کے بنانے والے نے کہا تھا وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ان کے واقعات کو سنا رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا کہ فلاں صاحب ایسا بول دیا، فلاں صاحب ایسا بول دیا. نہیں، سچے واقعات سنا رہا ہوں. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول، سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، سورۃ البقرہ پڑھنے کا انداز آپ خالی خیالوں پہ لے کر کے آئے، کیسا پڑھ رہے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اچانک ان کا گھوڑا بالکل سامنے بنا ہوا ہے، تھوڑی دور پر گھوڑا اچھلنے لگتا ہے. یہ ڈر جاتے ہیں، اس لیے ڈر جاتے ہیں کیونکہ گھوڑے سے تھوڑی دور پر ان کا بیٹا یحییٰ بھی لیٹا ہوا ہے، چھوٹا بچہ، اس کو لٹایا. ان کو ڈر اس لیے ہے کہ گھوڑا کہیں اچھل کر کے پیر بچے کے اوپر نہ لگے. اسی لیے پڑھتے پڑھتے اچانک جب محسوس ہوتا ہے کہ گھوڑا اچھلنے لگا، قرآن بند کر دیتے ہیں. قرآن بند کرتے ہی گھوڑا اچھلنا بھی روک لیتا ہے، بند ہو جاتا ہے. پھر قرآن شروع کرتا ہے، پھر گھوڑا اچھلنے لگتا، پھر قرآن بند کر دیتے، گھوڑے کا اچھلنا بند ہو جاتا. 3 مرتبہ ایسا ہوتا، یہاں تک کہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کو تکلیف پہنچ جائے، اسی لیے جلدی سے نماز ختم کر کے سلام کر دیتے ہیں اور بچے کو دور کر دیتے ہیں، پھر باقی نماز کو کون کرتے ہیں. اور یہاں ایک چیز کو دیکھتے ہیں، جب بچے کو دور کر دیتے ہیں تو اچانک دیکھتے ہیں سر اٹھا کر کے کہ آسمان کی طرف جو ہے کسی بہت ساری چھتریاں، جسے چھتری ہوتی ہے مگر وہ سفید ہے، سے سفید چھتریاں ہیں جس میں روشنی ہے، روشنی جل رہی ہے. ایسا بہت سارے ہیں جو چاروں طرف ان کو دکھائی دیتی ہے، میرے آس پاس چھتریاں نظر آ رہی ہیں روشنی والی. پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر ہوتی چلی جاتی ہے اور آسمان میں جا کر ختم ہو جاتی ہے. صبح ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایسا میرے ساتھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسید تم نے قرات کرنی کیوں بند کر دی، تم نے نماز کیوں ختم کر دی؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ لیٹا ہوا تھا نا، اس کو تکلیف ہو جاتی، اس کی وجہ سے میں نے بات کو فرصت کر دیا. کہا اسے وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سن رہے ہیں، اگر تم قرات کرنا بند نہ کرتے تو صبح تک وہ فرشتے موجود رہتے تھے، سارے لوگ ان کو دیکھ سکتے تھے، اور تم نے جب قرات بند کر دی تو وہ لوگ واپس آئے. قرآن کے ساتھ اتنا دل کا رشتہ تھا صحابہ کرام کا کہ ان کی قرات سننے کے لیے فرشتے آئے. اتنا گہرا لگا کیونکہ قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے کیا بات اس میں لکھی ہوئی، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اللہ کیا بتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں سمجھ کر وہ لوگ کرتے تھے. ہمارے پاس تو بتا دیا جاتا اگر انگلی پھرا تو خالی تکبیر ثواب ہے تو ختم، موڈ بن جاتا. اچھا کتنا آسان ہے، تب تو انگلی خالی پھرا تو ہاں بتا دیے وہ نشان، انگلی پھرا لینے سے بھی ثواب مل جاتا ہے. تو چلو اب نہیں سیکھیں گے، کیوں؟ کیونکہ جب انگلی پھرا لینے سے ثواب مل جاتا ہے تو سیکھنے کی ضرورت کیا ہے. ہم لوگ تو ہر چیز میں نا آپشن ڈھونڈتے ہیں. کوئی دعا بتاؤ نا تو دعا میں بھی آپشن ڈھونڈتے، بولتے مولانا اگر یہ دعا نہیں یاد ہو تو مطلب آپ ایسا کہہ دیں کہ نہیں چلے گا نہیں پڑھ، بس آپشن ڈھونڈتے ہیں. صحابہ کرام ایسا نہیں تھے، صحابہ کرام جو کرتے تھے سمجھ کر کرتے تھے، کیونکہ وہ زندگی کا مقصد
جو اللہ رب العالمین نے کرنے کے لیے کہا ہے. باقی دیگر چیزیں وہ ضرورتیں زندگی ہیں. زندگی کو چلانے کے لیے, زندگی کو گزارنے کے لیے وہ ضرورتیں زندگی ہیں. آج ہم نے الٹا کر دیا معاملہ. آج ہم نے ضروریات زندگی کو مقصد زندگی بنا لیا اور مقصد زندگی کو ضروریات زندگی بنا لیا. الٹا معاملہ ہم نے کر دیا. صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ وہ ضروریات زندگی ہے, اس کو بھی کرنا ہے, لیکن یہ سمجھ کر کہ وہ زندگی کی ضرورت ہے اور یہ مقصد زندگی ہے اور مقصد زندگی زیادہ ہے. سمجھتے تھے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس موجود, اچانک رونے لگے, اچانک ایسے رونے لگے, بیوی بھی رونے لگی. سوچئے کیسی بیویاں ہوتی تھی, بیوی بھی رونا شروع کر دی. کہنے لگے کہ جی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ آپ رو رہے ہیں, کسی میں بھی رو رہے, آپ رو رہے ہیں میں بھی رو رہی ہوں. کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا فرمان اچانک یاد آ گیا. سوچئے ہم لوگ بیٹھے رہتے تو عجیب بھی خیالات آتے, صحابہ کرام بیٹھے رہتے تو یہ خیالات آتے. کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا گزر جہنم پر سے نہ ہو. وہ پرسرات ہوگی نا, جہنم کے اوپر سے ہو کر گزرے گی. جو اچھا عمل کیا رہے گا وہ گزر جائے گا, جو غلط عمل کیا رہے گا وہ پرسرات سے نیچے گر جائے گا, جہنم میں گر جائے گا. تو تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گزر پرسرات پر سے نہ ہو. تو اور مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرے اعمال کیسے ہیں, میں گزر پاؤں گا کہ نہیں گزر پاؤں گا, میں کامیاب ہو پاؤں گا کہ نہیں کامیاب ہو پاؤں گا, اس لیے سوچ کر کے رو رہا. صحابہ اتنے اچھے اعمال کرنے والے سوچتے تھے کیا ہوگا کیا ہوگا. ہمارے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس جو دکھائی دے رہا سب کچھ سوچ کسی کے بارے میں. سو سامنے جو آنے والی چیز ہے, بھیانک چیز, بڑی چیز, اس کے بارے میں سوچتے, وہ تھی اس کے بارے میں سوچتے, فکر ہی نہیں کرتے. دیکھیں اس کے بارے میں سوچ کر کے لوگ. خواتین کو بھی قرآن سننے کا اتنا شوق تھا, قرآن سے اتنا لگاؤ تھا کہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنی چھت پر روزانہ اپنی چھت پر ٹھہر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس سنتی تھی. جا کر ٹھہری رہتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس سنتی تھی. اتنا قرآن سننے کا لگاؤ اور قرآن سے اتنی زیادہ رغبت تھی. تو عزیزان گرامی, میں یہی کہوں گا کہ قرآن سے جڑیے. اور میرے خطبے کا مقصد اور مطلب یہ کہ قرآن کا مطلب صرف ریڈ مت کیجیے, 2 ہی آیتیں پڑھیے, 4 ہی آیتیں پڑھیے ترجمے کے ساتھ. اب تو بڑی آسانی ہے الحمدللہ, آپ ترجمے سے قرآن سن سکتے ہیں, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ. کس آیت کا کیا مطلب ہے وہ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. الحمدللہ وہ قرآن ہر زبان میں موجود ہے, انگلش کے اندر بھی موجود ہے, قرآن ہر زبان میں, ترجمہ ہر زبان میں موجود ہے. الحمدللہ آسانی ہے, بس کوشش کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا رغبت دکھانے کی ضرورت ہے. الحمدللہ. تو میرے خطبے کا یہ پہلا حصہ تھا قرآن. اب دوسرا حصہ مختصر سی وضاحت میں کروں گا, لیلۃ القرآن. میرا عنوان تھا نا قرآن اور لیلۃ القرآن. قرآن کے اوپر میں نے بات کر دی. لیلۃ القرآن سے میری مراد ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں نے اس سے مراد کیوں لیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا. اس کی دلیل سورۃ البقرہ کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اور رمضان میں کون سی رات؟ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. دراصل ایک سمجھنے والی بات ہے, سمجھیے ایک علم والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے, لوح محفوظ سمجھ لیجیے وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جس میں ایک دوسرے ساری چیزیں لکھ کر کے رکھی. جب سے دنیا بنی ہے, دنیا ختم ہوگی, جتنے انسان, سب کی تقدیریں, سب کی ہر ایک چیز اے ٹو زیڈ لوح محفوظ, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ کر کے رکھا. یہاں تک کہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جمع کر دیا تھا لوح محفوظ میں, جو اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک چیز ہے بیت العزت, جس کو بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ بیت العزت. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو یکبارگی نازل کر دیا. لوح محفوظ سے ٹرانسفر کیا
بیت العزت میں، اور پھر بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل ہوتا رہا، ضرورت کے تحت، موقع بموقع، واقعات بواقعات، ضرورت کے تحت 23 سال کی مدت میں نازل ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک بار ہی نازل کیا نا، ایک بار ہی، تو لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات اللہ نے لوح محفوظ سے بیت العزت کے اندر جو نازل کیا، اور اس کی شروعات بھی اللہ رب العالمین نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے وہ ایک رات ہے جو اس مہینے میں ہوتی، رمضان میں۔ اب یہ جو آخری اشرا آ رہا ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات وہ ہوتی ہے لیلۃ القدر۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل بولے تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ایک رات خالی۔ سوچئے اگر 40 راتیں زندگی میں کوئی آدمی پا گیا لیلۃ القدر کے، تو کتنے 100 سال کی عبادت اس کو مل جائے گی، کتنے 100 سال کی، گرچہ وہ 7 سال گزار کر کے گیا، 20 سال نکال دو، صرف 40 لیلۃ القدر اگر اس نے پا لیا، اتنی اہمیت والی رات آ رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اور زیادہ محنت کرتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کمر کس لیتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے اگر موقع ملا تو مسجد کے اندر، نہیں موقع ملا گھر کے اندر فیملی کے ساتھ رات جاگیے، طاق راتیں، اور خوب عبادت کیجیے، خوب قرآن پڑھیے، خوب سمجھیے، ہے نا، اور نوافل کا اہتمام کیجیے، خوب زیادہ عبادت۔ بڑی اہمیت والی رات ہے لیلۃ القدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات معلوم تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے سب باہر نکلے، لیکن 2 لوگ بحث کر رہے تھے کسی بات پہ، 2 صحابہ کرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بحث کو ختم کرنے میں نا اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا اس رات کو۔ طاق راتیں کئی ہیں نا، کئی طاق راتیں آتی ہیں آخری عشرے میں، مگر ایگزیکٹ کون سی رات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے پھر مٹا دیا گیا کہ وہ کون سی رات ہے، اور اس لیے مٹا دیا گیا تاکہ بندے زیادہ عبادت کریں۔ یہ مقصد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا، خوب عبادت کریں۔ اگر ایک رات بتا دی جاتی فلاں رات ہے، تو لوگ کیا کرتے؟ کوئی رات نہیں جاگتے، بس وہ ایک رات جاگ لیتے تھے، وہ ایک رات عبادت کر لیتے تھے۔ لیکن ابھی کیا ہے، جب کون سی رات وہ ہے نہیں معلوم تو ساری رات عبادت کریں گے۔ اور ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ کچھ نشانیاں بتائی ہیں حدیث کے اندر، کچھ نشانیاں، جیسے کہ اس رات بارش ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے بارش ہوگی، سورج بالکل صاف نکلے گا۔ عام طور سے سورج جب نکلتا ہے ایسا ایک روشنی پوری ہوتی ہے ٹارچ جیسی، ہے نا، لیکن اس کی صبح، اس رات کی صبح سورج نکلے گا تو بالکل صاف ہوگا، 14ویں رات کے چاند کی طرح ایک دم صاف ہوگا۔ بعض غریب روایات کے اندر ایک بات کا اور بھی تذکرہ ملتا ہے کہ اس رات میں نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی، موسم متداول ہوگا، یہ بھی باتیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے یہ رات 21ویں رات کو بھی آئی ہے، 23ویں رات کو بھی آئی ہے، 27ویں رات کو بھی آئی ہے۔ صحابہ کرام کا جس طریقے سے خیال ہے، بلکہ بہت سارے صحابہ کرام کا تو زیادہ خیال ہے کہ 27ویں رات کو یہ رات زیادہ آتی ہے، یعنی زیادہ چانسز ہیں 27ویں رات کے آنے کے، ایسی بھی روایتیں ملتی۔ میں مختصر وضاحت کرتا ہوں۔ اس رات میں کثرت سے دعا پڑھیے، کثرت سے وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ بغیر کریم کے ساتھ بھی یہ دعا ثابت ہے، میں جو بتا رہا ہوں کریم کے ساتھ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ کثرت یہ دعا خاص طور سے لیلۃ القدر کی تلاش میں جب ہم جاگے نا تو کثرت سے یہ دعا، کثرت سے یہ دعا۔ ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی دعا پڑھوں اس رات میں زیادہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کثرت سے۔ تو آج کا میرا عنوان تھا قرآن اور لیلۃ القرآن، جس کی وضاحت میں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ قرآن سے حقیقی معنوں میں جڑ جائیں، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا اس کا بھی مطلب سمجھیں۔ اللہ رب العالمین زندگی کے ہر مسائل کو قرآن کی روشنی میں سلجھانے والا بنا دے، اسلام کے مطابق کرنے والا بنا دے۔
کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، اور آخری عشرے میں خوب زیادہ رمضان سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں، مبارک ایام میں جو ہم دعائیں کر رہے ہیں، جو عبادتیں کر رہے ہیں، جو سب کو خیرات زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو نیکی بھلائی کے کام کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو قبول فرما لے، اجر و ثواب کا مستحق بنا دے۔ باری تعالیٰ ہم میں سے جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ جو اس وقت حالات ہیں، اللہ رب العالمین ان برے حالات کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے۔ باری تعالیٰ ہم بہت ساری چیزیں تجھ سے مانگتے ہیں، وہ بھی دے دے، بہت ساری چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان خواہشات کو بھی، ان جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔